الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین الطاری القادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، الحمدللہ 40 حدیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور میں نے نیت کی ہے کہ یہ 40 حدیث مبارکہ آپ تک پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے خالی کہ بھئی ہم 40 حدیثیں جمع کر کے آپ تک پہنچائیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو بیمار بھی ہوتا ہے، گلا بھی خراب، پھر رمضان کی ایک اپنی ایک سرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں آپ تک میں پہنچا سکوں۔ اور انشاءاللہ آج 2 حدیثیں میں مزید آپ کو پہنچاتا ہوں۔ سنیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں گناہوں کے نتائج ہیں وہ دوبارہ آخرت میں بھی ہوں گے، یعنی دنیا میں تو گناہوں کے نتائج ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ دوبارہ آخرت میں بھی ہوں گے؟ تو آپ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ دوبارہ مقدمات ہوں گے کہ تم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ واللہ یہ سخت معاملہ ہے، کس قدر سختی ہے کہ اس دن کوئی ایک قدم کا درگزر نہیں کرے گا، ایک تھپڑ بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ ایک بات تک معاف نہیں ہوگی، ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں اس کے نتائج ہوں گے مگر آخرت کے اندر بھی یہ مقدمات دوبارہ لگائے جائیں گے، اور اس پر سخت معاملات ہوں گے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کرتے ہیں، در حقیقت میں وہ گناہ ہماری زندگی کا نقش بن جاتے ہیں، اور یہ گناہ سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ اور دے نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مجھے یہاں ایک اللہ کے ولی کا قول یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے اپنے فضل و کرم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے انصاف کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے اگر مجھے جنت میں ڈال بھی دیا، داخل کر دیا اپنے فضل و کرم سے، تو جو دنیا میں رہ کر میں نے گناہ کیے ہیں، جس کا نقش میرے اندر بن چکا ہے، اس کی شرمندگی جنت میں بھی رہ کر ختم نہیں ہوگی۔ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے، جب کسی کے عیب ہمیں معلوم ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ آنکھ بھی ہم سے دیکھنے کی طرف شرماتی ہے، ایسا ہی نہیں ہے؟ تو اب اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے کیا چھپا ہوا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، سب کچھ ظاہر ہے۔ دل میں کتنی خرابیاں ہیں، نگاہوں میں کتنی گندگی ہے، خیالات کتنے پرخطر اور بے حیا ہیں، اور ان بے حیائی کے خیالات میں ہم غوطہ زن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو خیالات بھی ہمارے بنتے ہیں اس کا بھی علم میرے رب العالمین کو ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا خواہش پیدا ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے رب کو پتہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم عطا فرمائے اور ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے۔
آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں اسی حوالے سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں کو بھوکا ننگا اٹھائے گا، قیامت کے روز۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر اب تعالیٰ آواز دے گا کہ جس کو دور والا بھی اس طرح سنے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں حساب لینے والا ہوں، کسی جنتی کو اجازت نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جبکہ اس پر کسی دوزخی کا حق ہو، حتیٰ کہ اس سے قصاص نہ لے لوں چاہے ایک تھپڑ کا حق ہی کیوں نہ ہو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے، وہ لوگ جو دنیا کے ستائے ہوئے اور مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں اور چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، یہاں تو ایک تھپڑ معاف نہیں ہو رہا، تو یہ جو لوٹ کا بازار لگا رکھا ہے یہ کتنا بڑا وبال ہوگا کل بروز قیامت، غور کیجئے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھوکے ننگے ہوں گے؟ تو پھر آپ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ، اس لیے اے اللہ کے بندو لوگوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو، ان کا مال ناحق لینے، ان کی عزت برباد کرنے، ان کے دلوں کو ستانے اور ان کے ساتھ معاشرت میں برا سلوک کرنے سے بچو۔ بندے اور اللہ کے درمیان خاص تعلق ہے، مغفرت تو بڑی تیزی سے آتی ہے جس پر لوگوں کے حقوق اکٹھے ہو جائیں، اور اللہ کے حضور تو توبہ کر چکا ہو مگر اہل حقوق سے حقوق معاف کرانا دشوار ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ نیکیاں کثرت سے کرے اور اپنے اور اللہ کے درمیان خاموشی کے ساتھ بعض نیکیاں اہل حقوق کو بخشتا رہے، اور کمال خلوص کے ساتھ یہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس پر آگاہ نہ ہو۔ شاید ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم سے اہل ایمان کو نیکیاں پہنچانے کی وجہ سے اہل حقوق سے معافی دلا دے۔ تو پیارے محترم اسلام، دیکھا آپ نے کہ پتہ یہ لگا کہ جس سے ہمارے پاس کے حقوق نکلتے ہیں اور وہ دنیا میں چلے نہیں ہیں، تو کم از کم ہم اسے نیکیاں کر کر کے اس کو ایصال ثواب کریں۔ اور یہاں جو ایصال ثواب کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مطلب یہ کہ وہ اہل حقوق کو جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ بخشتا رہے اور ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، اور جب وہ اس طرح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کو اس سے راضی کر دے گا اور اس کے حقوق العباد کو معاف فرما دے گا، یعنی معافی وہی دے گا جس کا حق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اسی طرح پیارے محترم اسلام، دنیا میں انسان جو نا بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کے بہت حقوق دباتا ہے، پولیٹکس کرتا ہے، لوگوں جہاں کام کرتے ہیں، آپ پتہ جہاں لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پولیٹکس کرتے ہیں، یار یہ نکل جائے، یہ چلے جائے، یہ آ جائے، یہ اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا۔ تو کیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما بھی دے مگر بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میرا رب عز و جل راضی فرما دے، تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اس کو جو ہے خاموشی سے خوب نیکیاں کرے اور نیکیاں کر کر کے اس کو ایصال ثواب کرتا رہے جس کے سبب وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔